ایک جوان لڑکا ہے 16 سال یا 18 سال کا، ماں سنبھال کے رکھتی ہے کہ باہر نہ نکل جائے اور کہیں اس کی نظر رسول اللہ کے چہرے پہ نہ پڑ جائے۔ ماں بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرنے والی تھی۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ سنبھالتے 16 سال گزر گئے یا 18 سال گزر گئے، بعض علماء نے 14 سال بھی عمر لکھی ہے۔ 14 سال، 16 سال یا 18 سال تینوں اقوال موجود ہیں۔ ماں نے سنبھال کے پتر کو رکھا کہ کہیں چہرہ مصطفیٰ نہ دیکھ لے۔ اس نے اگر چہرہ دیکھ لیا حضور کا تو اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا ہے۔ ایک دن ماں بازار گئی، ساتھ والے پنڈ، ساتھ والے علاقے میں ماں بازار جاتی ہے سودا سلف خریدنے کے لیے۔ بیٹا جو ہے وہ نیچے والی منزل میں بیٹھا تھا، دل کے اندر خیال آیا کہ میں اوپر چھت پہ جاؤں اور تھوڑی سی تازہ ہوا لوں۔ نیچے سے چھت پہ آیا، نیچے سے جب اوپر آیا، چھت پہ آیا تو چھت جو ہے وہ مدینہ المنورہ مسجد نبوی کے قریب تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے اس کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اچانک چھت پہ چڑھے اس کی نظر رسول اللہ کے چہرہ نور پہ پڑ گئی۔ کتنا نصیب والا تھا، یتیم بچہ تھا، کتنا نصیبوں والا تھا کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس چہرہ مصطفیٰ دیکھا، جلدی سے نیچے دوڑ لگا دی، حضور علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر جا کر کے نماز پڑھائی، صحابہ سے کلام کیا، گفتگو فرمائی، خطاب فرمایا۔ اب وہ چھپ کے حضور علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، صبح بھی دیکھتا ہے، شام بھی دیکھتا ہے، رات بھی دیکھتا ہے۔ جب بھی حضور علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے وہ چھپ کے حضور کو دیکھتا ہے۔ ماں کو شک پڑا، ماں نے کہا کہ تو پہلے تو باہر نہیں نکلتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب چوری باہر نکلتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا ماں میں نے ایک شخص دیکھا ہے، رب دی قسم بڑا ہی سونا ہے، اتنا سونا، اتنا حسین چہرہ، اتنا محبوب چہرہ، اتنا حسن و جمال کے ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر حسن کا لگتا ہے۔ ماں کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا۔ میں نے 18 سال جس کو سنبھال کے رکھا، اس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ نور اس نے دیکھ لیا۔ ماں تڑپ گئی، کہنے لگی تو نے کتنی بار دیکھا؟ کہا کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا۔ کہا اچھا پھر تجھے کیا ہوا؟ کوئی اندر دل میں ہلچل، کوئی معاملہ کوئی ایسا تو نہیں ہوا؟ کہا مینوں پیار ہو گیا، مجھے عشق ہو گیا، مجھے محبت ہو گئی، اب اس کے بغیر میرا جینا محال ہے، جب تلک جو ہے وہ چہرہ مصطفیٰ نہ دیکھ لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ کہا اچھا میں نے تو ساری زندگی تجھے چھپا کے رکھا تاکہ تو چہرہ نہ دیکھے۔ تو کہنے لگا ماں اگر تو اجازت دے تو میں ایک بار اور نہ دیکھاؤں۔ ماں خاموش اور پریشانی کے ساتھ رونے لگی، تڑپنے لگی، کہنے لگی، ماں نے کہا کہ جب تک تو محمد کو نہیں چھوڑے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ بھوک ہڑتال کر دی۔ اب بھوک ہڑتال کی، بیٹے نے اندر سے کھانا اٹھایا، ماں کے آگے رکھا، لقمہ توڑا، ماں کے منہ میں ڈالا، لیکن ماں نے انکار کر دیا۔ کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تلک تو حضور کا دامن نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے لیکن اظہار نہیں کیا تھا ابھی۔ کہا کہ تو دامن مصطفیٰ چھوڑ دے۔ ماں کو بار بار پتر نے اصرار کیا کہ ماں کھانا کھا، لیکن ماں نے انکار کیا، بیٹے نے اصرار کیا، ماں نے انکار کیا۔ کہا کہ نہیں دامن مصطفیٰ چھوڑ۔ بیٹا کھڑا ہوا، کہنے لگا تیرے جیسی ہزاروں مائیں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہیں۔ ایمان لایا ہوں، جان تو جا سکتی ہے، اب ایمان نہیں جا سکتا۔ میں نے دامن مصطفیٰ پکڑا ہے، اس وجہ سے نہیں پکڑا کہ میں چھوڑ دوں، چھوڑنے کے لیے میں مسلمان نہیں ہوا، ہمیشگی کے لیے حضور علیہ السلام کا غلام بننے کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام شہر سے باہر چلے گئے۔ باہر گئے تو یہ بیمار ہو گئے۔ ایک حضرت طلحہ کے بارے میں اور ان کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ یہ بیمار ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مہینہ، 1.5 مہینہ یا 2 مہینے حضور کو لگ گئے، تو یہ
حضور کی محبت میں، عشق میں، طلب مصطفیٰ میں، دیدار مصطفیٰ کی کمی کی وجہ سے بیمار ہو گئے، بستر پر لگ گئے۔ حضور علیہ السلام واپس آئے، گھر والوں نے خبر دی، کہا کہ اب تو اٹھا نہیں جاتا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا ہمارے غلام سے نہیں اٹھا جاتا، ہم خود چلیں گے۔ صحابہ کو ساتھ لیا، حضور نے عیادت فرمائی اور چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر یہ اٹھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیٹ جاؤ، اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خبر گیری فرما کر چند باتیں جو ہے وہ راز کی باتیں کی، اور حضور باتیں کر کے آ گئے، ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہوا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نماز جنازہ کا انتظام کیا، اور حضور علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا بندہ نواز، آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ پنجوں کے بل چلیں۔ فرمایا خالق کائنات نے میرے اس غلام کے جنازے میں آسمانوں سے اتنے فرشتے بھیج دیے ہیں کہ زمین پر قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ جو حضور سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے، پھر رب اس کے جنازے میں فرشتوں کو بھیجا کرتا ہے۔